کھلے رہتے ہیں اور یومیہ 1000 روپے کی دوائی کھلانی پڑتی ہے، تو بتاؤ جو آنسو آ رہا ہے اور پلک اوپر نیچے ہو رہا ہے، آنکھ اندر ہل رہی ہے، تو اللہ رب العزت کی نعمتیں کس قدر انسان کے اوپر ہے کہ اگر اس کا معاوضہ دینا پڑ جائے، 1000 کی دوائی 12 سال پہلے کھانے کے بعد بھی آنسو نہیں لا سکتا، تو مہینے میں 30,000 کی دوائی ہو گئی۔ بتاؤ اللہ رب العزت ہم سے کوئی مطالبہ کر رہا ہے؟ جو اس کی نعمتیں ہمارے ساتھ ان گنت بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو گننے پر بھی ہم قادر نہیں، گن بھی نہیں سکتے، تو مطالبہ اللہ رب العزت کا ہاں ہے اطاعت، اللہ رب العزت کی عبادت، اللہ کی اطاعت۔ قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا کوئی کام نہ ہو۔ اللہ نے انسان کو اور جنات کو پیدا کس لیے کیا؟ تاکہ میری اطاعت کرے، میری فرما برداری کرے۔ لیکن آج ہم اور آپ اللہ کی اطاعت کے علاوہ اغیار کی تو اطاعت کر رہے ہیں، اور یاد رکھیے جب انسان اللہ رب العزت کی اطاعت کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت کا خوف اور خشیت جس دل میں نہ ہو تو اس کے دل میں مخلوق کی خشیت ہو جاتی ہے، مخلوق کا خوف اس کے قلب میں پیدا ہو جاتا ہے۔ الغرض میں عرض کر رہا تھا کہ کفار اللہ رب العزت کے نافرمان بندے قیامت کے دن تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہم مسلمان ہوتے، دنیا میں مسلموں میں ہمارا شمار ہوتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں انسان کے اوپر بے شمار ہیں، لیکن 2 نعمتیں سب سے بڑی ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو پیدا کیا، دوسری نعمت یہ کہ اللہ رب العزت نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت کا درد دیا، امت کا غم دیا، وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا، اس لیے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، تو ایک ہی پکار آپ کے لبوں پر ہے، اور وہ پکار ہے اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رو بھی رہے ہیں، ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہنم کی طرف گیا تھا اور میں نے دیکھا کہ جہنم کے 7 طبقے ہیں، 7 درجے ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل ان 7 کا حال بیان کرو، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طبقے میں شیطان لائن جائے گا، ایک میں شداد نمرود جائے گا، قارون ان کا لشکر جائے گا، ایک میں یہودی جائیں گے، ایک میں نصارہ جائیں گے، ایک میں کافر جائیں گے۔ اس طریقے سے 6 طبقوں کا حال بیان کیا اور آگے خاموش ہو گئے۔ تو میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل اس 7ویں طبقے میں کون لوگ جائیں گے وہ بھی بتاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام پھر خاموش۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اور اصرار بڑھ گیا، جبرائیل اس 7ویں طبقے میں جہنم کے کون لوگ جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کے اس 7ویں طبقے میں آپ کی امت کے وہ گنہگار جائیں گے جو بے توبہ کیے مر جائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سر مبارک اپنے زانوں پر رکھا، کچھ دیر تک رکھے رہا تو آپ کو ہوش نہیں آیا۔ جبرائیل علیہ السلام رخصت ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی دیر میں ہوش آیا تو آپ اٹھے اور سر سجدے میں ڈال لیا، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو گئے، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ نماز کا وقت ہوا، آپ نے سر سجدے سے اٹھایا، نماز پڑھائی، پھر آ کر دروازہ بند کیا، پھر اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اور اسی عالم میں 3 دن گزر گئے، اسی حال میں 3 دن کا وقت گزر گیا۔ کس کے لیے رو رہے ہیں؟ اولاد کے لیے نہیں۔ کس کے لیے رو رہے ہیں؟ بیٹیوں کے لیے نہیں، اولاد مانگنے کے لیے نہیں۔ کس کے لیے رو رہے ہیں؟ معلوم ہوا، پتہ چلا آقا کو کہ میری امت جہنم میں جائے گی تو رو رہے ہیں۔